بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حجا اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حجا عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اس سے اوڑھ دے۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا، ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیران نے، کہا ہم سے ام عطیہ نے، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہمت باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا، اور آپ کے کپڑے گھونٹی پر ٹانگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہمت میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کسی کے پاس تھے؟ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس سے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا۔ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں، اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتلایا کہ ام بانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھی آئی ہو ام بانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔
یہ میرے خاون ابرا کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام بانی جسے تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام بانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ برا نہیں بھلا کیا، تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس سے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔